ويثبت الجهل وتشرب الخمر ويظهر الزنا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قتادة عن أنس قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وبالسند المتصل منا الی الامام الحمام امیر المؤمنین فی الحدیث محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم الجوفی البخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ ونفعنا اللہ تعالی بعلومہ آمین۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب قائم کیا ہے رفع العلم و ظہور الجہل، علم کا اٹھا لیا جانا اور جہالت کا عام ہو جانا۔ اس کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب منعقد کیا ہے۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ علم کے حاصل کرنے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں آدمی کو جد و جہد کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے اور علم کو حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اس وجہ سے کہ قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس زمانے میں جہالت عام ہو جائے گی اور علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ علم کس طریقے سے اٹھا لیا جائے گا اس کے متعلق دو چیزیں حدیث پاک میں تمہارے سامنے آ رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اہل علم ہے وہ اہل علم کا انتقال ہوتا چلا جائے گا اور ان کی جگہ پر ان کے جیسا صاحب علم باقی نہیں رہے گا۔ تو اس طریقے سے اچھے علماء جب چلے جائیں گے ان کی جگہ خالی رہ جائے گی، تو پھر اس صورت میں کیا ہو جائے گا، علم کی قلت ہو جائے گی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت جب آئے گی تو اس وقت اخیر تک حالات ایسے ہو جائیں گے کہ کچھ نہ کچھ لوگ اللہ کو یاد کرنے والے، کچھ نہ کچھ لوگ علموں کو حاصل کرنے والے، کچھ نہ کچھ لوگ خیر والے، دین والے باقی رہیں گے۔ لیکن جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا اس وقت میں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ہوا چلے گی، اور ہوا چلنے کی وجہ سے وہ ہوا ہر اہل علم، ہر اللہ والے کو، ہر علم والے کو دلوں میں وہ پہنچے گی، اور پہنچنے کی وجہ سے ان کی روح قبض کر لی جائے گی، اور پھر دنیا میں کوئی بھی علم والا، کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا، کوئی بھی اللہ کے معرفت والا باقی نہیں رہے گا۔ تو اس طریقے سے بھی کیا ہے، علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، اور پھر جو قیامت اب ہوگی وہ انہی لوگوں کے اوپر ہوگی جو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہوں گے۔ رفع العلم و ظہور الجہل، ربیعہ کہا، ربیعہ نے لا ينبغی لأحد عنده شیء، کسی آدمی کے پاس اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ علم دیا ہے تو اس صورت میں اس علم کی وجہ سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور یہ بہت بڑی برکت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نافع کے طور پر اس کو عطا فرمائی ہے۔ اب اس کو، اس صاحب علم کو، علم والے کو اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ضائع نہیں کرنا چاہیے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہے تو وہ اپنے آپ کو چھپا کر بیٹھا ہوا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ محدث ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ فقیہ ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ اہل علم ہے، وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اب جب کسی کو پتہ نہیں چلے گا تو کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، تو گویا کہ کوئی اس سے اگر فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے تو یہ اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے۔ اس وجہ سے ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس علم ہو اور تم کچھ جانتے ہو تو تمہیں لوگوں کو بتانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، میرے پاس اتنا علم ہے، تم آؤ اور مجھ سے علم کا فائدہ حاصل کرو، تاکہ اس علم سے اس کو بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو علم دیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اونچی نعمت سے اس کو نوازا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دنیا میں ہم سب سے زیادہ اونچی نعمت مال کو سمجھتے ہیں، عہدے کو سمجھتے ہیں، اور جب یہ مال یا عہدہ اگر مل جاتا ہے تو پھر اس صورت میں آدمی کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بہت ہی اونچا سمجھتا ہے، اور پھر اپنے سے نیچے درجے کے لوگوں کی طرف وہ توجہ نہیں کرتا، دھیان نہیں کرتا۔
تو اسی طریقے سے یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم سے نوازا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو علم کے نوازنے کے بعد اب آپ کو اپنے اس حالت کا، اپنے اس پوزیشن کا احترام کرنا چاہیے، اور جو لوگ دنیا دار ہے ان دنیا داروں کی طرف تمہیں جھکنا نہیں چاہیے، یعنی اہل علم کو مالداروں کی طرف توجہ کرنے سے، مالداروں کے پاس جانے سے، مالداروں کے پاس جا کر ذلیل ہونے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ مطلب ہے۔ وقال ربیعہ لا ينبغي لأحد، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس شیء من العلم، اس علم کا کچھ بھی حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دے رکھا ہو، ان یضیع نفسہ، اپنے نفس کو وہ ضائع نہ کرے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر جو حدیث ذکر کی وہ استدلال میں وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعہ، ساعہ قیامت، اشراط من نشانیاں، علامت، قیامت کے علامات میں سے اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان یرفع العلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارا تو اس پر اعتماد ہے اور یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرے گا، جس کو ہم قیامت سے تعبیر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یوم الآخر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، اور دوبارہ زندہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب لیں گے۔ یہ تو ہمارا تو عقیدہ ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اس کو مانتے نہیں ہیں، لیکن یہ ان کا نہ ماننا غلط ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی طریقے سے قرآن پاک میں قیامت کا وقوع اور روز جزا کے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ہونا ہے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر سوال کیا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، جیسا سوال پوچھنے والے کو معلوم نہیں، اس طریقے سے جس کو پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی ٹائم، صحیح وقت، صحیح ٹائم، صحیح دن، صحیح وقت معلوم نہیں ہے، لیکن ہاں اس کی کچھ علامات ہیں، کچھ نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں میں تم کو بتاتا ہوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات اور قیامت کی نشانیاں جو بتائی تھی وہ آج تک روبرو بالکل صحیح طور پر وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ ہر محدث اپنے اپنے زمانے میں ان علاماتوں کو دیکھ کر وہ بتا رہے ہیں کہ یہ قیامت کی علامات میں سے ہیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ بہت ساری کتابیں بھی اس سلسلے میں، علامات قیامت کے سلسلے میں لکھی گئی ہے، اور بہت ساری کیا ہے تفصیلات وغیرہ موجود ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ قیامت کی جو علامات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ان میں سے ان علامات کو اگر تقسیم کرنے جاؤ تو اس کی 3 صورتیں، 3 شکلیں نکلتی ہے۔ ہم وہاں پڑھانے کے سلسلے میں ہندوستان میں جب پڑھاتے ہیں تو اس صورت میں ہم جو مثال بیان کیا کرتے تھے تاکہ طلباء کو سمجھ میں آ جائے، وہ یہ ہے کہ وہاں پر ٹرین آنے سے پہلے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے مختلف دیہاتوں سے بسوں میں پیسنجروں کو ریلوے اسٹیشن پر لایا جاتا ہے۔ سمجھ میں؟ اب ریلوے اسٹیشن پر آ گئے، پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد وہاں پھر ٹکٹ شروع ہوتا ہے، پھر کیا ہے ٹرین کے آنے کے گھنٹے وغیرہ بجتے ہیں، جیسے جو لوگ ہندوستان سے واقف ہیں وہ حضرت جانتے ہیں۔ تو میں یہ بتایا کرتا ہوں کہ یہ سب علامت ہے کہ اب فلانی ٹرین آنے والی ہے، اور اس ٹرین کے لیے یہ بسیں جا رہی ہے، یہ پیسنجر آ رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے قیامت کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات اور جو نشانیاں بتائی ہے، اس نشانیوں کو اگر ہم دیکھنے جائیں تو اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہے۔ ایک تو ہے ابتدائی علامات، سمجھ میں، جو قیامت کی شروعات گویا کہ اب ہو چکی ہے، وقت اب آ چکا ہے، اب اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ جیسے ٹرین آنے سے پہلے ڈابل سے، وسما سے، اور اسی طریقے سے کیا ہے امراٹ سے وغیرہ سے بسیں آنی شروع ہو جاتی ہے اور مرولی پہنچ جاتی ہے، وہ یہ بڑی علامات میں سے ہے، ابتدائی علامات میں سے ہے۔ ان ابتدائی علامات میں سے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، یہ بھی علامات کی قیامت کے علامت میں سے ایک علامت ہے۔
اس لیے کہ جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہیں ہوتی دنیا کا ختم ہونا نہیں ہوتا. تو یہ ہے. دوسرا قرآن پاک میں بھی ذکر کیا گیا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے جو 2 ٹکڑے کیے تھے وہ کیا ہیں؟ قیامت کی علامات میں سے بھی یہ ابتدائی علامات ہیں، یہ شروعات کی علامات میں ہے. پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری علامتیں بتائی جو ابھی کیا ہے یہاں پر بھی، اور حدیث جبرائیل میں تمہارے سامنے گزری تھی کہ کیا ہے زمانے کی حالت خراب ہو جائے گی، دجل و فریب بڑھ جائے گا، کذب بڑھ جائے گا. اور اسی کے ساتھ اس حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کر رہے ہیں ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا. اور اس علم کے اٹھانے کی جو علامات اور نشانی ہیں وہ ہم دیکھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. جید قسم کے اعلیٰ درجے کے علماء دنیا سے چلے جا رہے ہیں اور ان کی استعداد کے، ان کی صلاحیت کے دوسرے لوگ موجود نہیں ہوتے، اور پھر اس صورت میں کیا ہے وہ جہالت کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ تو آج تک ہم بتاتے چلے آ رہے ہیں. لیکن اس کورونا کے زمانے میں اگر آپ نے غور کیا ہوگا اور دیکھا ہوگا، خود میرے پاس تقریباً 150 علماء کے ناموں کی فہرست آئی ہوئی ہے کہ جو اس 1 سال میں اس دنیا سے چلے گئے اور اپنی جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے. حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری صاحب سے لے کر پھر کیا ہے آج تک مظاہر علوم میں، دیوبند میں، اور اسی طریقے دنیا کے مختلف حصوں میں، صرف ہندوستان میں نہیں، دنیا کے مختلف حصوں میں بہت سارے محدثین، بہت سارے مفسرین، بہت سارے فقہاء اور بہت سارے ایسے جید علماء جو اس وقت دنیا جن کی تعلیمات کی محتاج تھی وہ دنیا سے چلے گئے. تو اس طریقے سے یہاں پر ایک نشانی اس کی یہ ہے ان یرفع العلم، کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا. اب اس علم کے اٹھانے کی 2 صورتیں میں نے ابھی شروع میں تمہارے سامنے ذکر کی. دونوں میں تطبیق ممکن ہے، ایک ساتھ بھی ہو سکتا ہے، الگ الگ بھی ہو سکتا ہے. یعنی پہلے علماء کو اٹھا لیا جائے گا اور پھر اخیر میں جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی تو پھر سینوں سے علموں کو اٹھا لیا جائے گا، سینوں سے قرآن پاک کو اٹھا لیا جائے گا. اس طریقے سے علم کو اٹھانے کی دونوں صورتیں ہو سکیں گی. یرفع العلم ویثبت الجہل. ظاہر بات ہے کہ علماء نہیں رہیں گے تو پھر جہالت کا ہونا ضروری ہے. جو آئے گا اس کے پاس علم تو ہے نہیں، کوئی مسئلہ پوچھو گے اس کو مسئلہ معلوم تو ہے نہیں، لیکن کیا ہے وہ اپنے طور پر وہ مسئلہ بتا دے گا جو جہالت کے اوپر ہوگا. تو اس طریقے سے علم کی کمی ہو جائے گی اور جہالت کا ثبوت ہو جائے گا، جہالت کا ظہور ہو جائے گا، جہالت بڑھتی چلی جائے گی. وتشرب الخمر، اور شراب پی جانے لگے گی. اس وقت موجودہ زمانے میں بھی تم دیکھ رہے ہو تو شراب کا پیا جانا، پبوں کا ہونا، شرابوں کا پینا اتنا عام ہو گیا ہے کہ حد سے زیادہ. گویا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آنے کی جو علامات بتائی تھی، جس کا میں نے شروع میں ابھی بتایا تھا کہ اس کو ہم 3 حصے پر تقسیم کرتے ہیں: ابتدائی علامات، درمیانی علامات. یہ ساری کی ساری علامتیں جو ہے وہ درمیانی ہیں. یہ ساری کی ساری علامتیں جو ہیں اور ابھی تک جہاں بھی حدیث میں آتی رہے گی وہ درمیانی ہے. حدیث پاک میں، حدیث جبریل میں بتایا گیا تھا کہ جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، جن کی تہذیب نہیں، تمدن نہیں، چرواہے قسم کے لوگ ہیں، وہ بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنانے میں فخر محسوس کرنے لگیں گے. اور اس وقت آپ حضرات نے موجودہ حالات کو سامنے رکھ کر اگر سنا ہوگا اپنے اساتذہ سے تو ضرور مثال میں بتایا گیا ہوگا کہ اس وقت جس کو ہم یونائٹڈ عرب کہتے ہیں، دبئی جس کو ہم سے مشہور ہے، وہاں کے مشائخین، وہاں کے لوگ، وہاں کے رہنے والے اتنی اونچی عمارت بنائی ہوئی ہے کہ اس سے بڑی عمارت دنیا میں نہیں ہے. برج الخلیفہ جس کو کہا جاتا ہے. اور وہ تو سالوں ہو گئے، لیکن موجودہ زمانے میں اگر دیکھو تو سب سے بڑی عمارت اگر ابھی تم دیکھ رہے ہو، سب سے بڑا برج اگر دیکھ رہے ہو تو مکہ مکرمہ میں اس وقت شاہ عبدالعزیز والا بنایا گیا ہے. اور جدہ میں دنیا کی سب سے بڑی اونچی عمارت
کئی ہزار میٹروں کی بنائی جا رہی ہے، گویا کہ عرب جو ہے تعمیرات میں اور عمارت کو بڑی عمارتوں کو بنانے میں اپنا فخر محسوس کر رہے ہیں اور اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ابھی تھوڑے دنوں میں سنا ہوگا کہ سعودیہ میں ایک بڑا مستقلاً ایک شہر نیا تعمیر کیا جا رہا ہے اور اس کی بلڈنگ ایسی ہوگی ویسی ہوگی جیسا اخباروں میں آ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں تشرب الخمر ویظہر الزنا، اور زنا عام ہو جائے گا۔ اب اس سلسلے میں تم جانتے ہی ہو کہ زنا کی کتنی کثرت ہو گئی ہے، کتنا زیادہ ہو گیا ہے۔ سعودیہ بچا ہوا تھا، وہ بھی کیا ہے قانون کی وجہ سے اس میں، یہ سب علامات قیامت میں سے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث ذکر کی۔ اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا کہ علم کم ہو جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی۔ دوسری حدیث یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو کہا کہ بھئی ہمارے لیے، ہم خدمت کے لیے کوئی چھوٹا بچہ ہو تو ہمیں دے دیا جائے تاکہ ہم اسے اپنا کام لیا کریں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ اس وقت ان کی عمر، جب آئے تھے خدمت میں تو 10 سال تھی، اور پھر جب انتقال ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت اس کی عمر تقریباً 20 سال کے قریب تھی، اور انہوں نے پوری 10 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں بھی بہت فرمائی۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرما، اس کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے مال میں برکت کی دعا کی وجہ سے ہر ایک آدمی کے کھیت میں، زمین میں 1 مرتبہ فصل ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زمین میں 2 مرتبہ فصل پیدا فرماتے تھے۔ ان کی اولاد بھی اتنی تھی کہ اولاد اور اولاد کے اولاد کی تعداد ان کو کیا ہے پوری طریقے سے یاد بھی نہیں رہتی تھی۔ بصرہ میں رہتے تھے، اور بصرہ ہی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 94 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو حدثنکم حدیثا، میں تم کو ایک حدیث بیان کروں گا، لا یحدثکم احد بعدی، یعنی میرے بعد تم کو حدیث روایت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں تم کو ایک حدیث بیان کروں گا اور میرے بعد تم کو وہ حدیث بیان کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ملے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو شعرا فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت انتقال ہوا 95 وغیرہ میں، اور سب سے اخیر میں صحابی کا جو انتقال ہوا ہے وہ 110 میں ہوا ہے، تو حدیث کی روایت کرنے والے تو دوسرے تھے، موجود تھے، پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے منع کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں تھے، اور بصرہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دوسرا کوئی صحابی موجود نہیں تھا۔ اس وجہ سے ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بصرہ میں ایک حدیث کی روایت کرنے والا صحابی ہوں، اخیری ہوں، اور میرے مرنے کے بعد اب کوئی صحابی نہیں ہے، اس وجہ سے تمہارے سامنے حدیث کو روایت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ حدیث معلوم ہے اور یہ حدیث دوسرے صحابی کو معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے میں ہی روایت کرتا ہوں، میرے علاوہ کوئی دوسرا روایت کرنے والا نہیں ہے۔ لو حدثکم احد لا یحدثکم احد بعدی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان من اشراط الساعہ، قیامت کی علامات اور نشانیوں میں سے یہ ہے، ان یقل العلم، قلیل ہو جانا، کم ہو جانا، علم کم ہو جائے گا۔ پورا کا پورا علاقہ تلاش کرنے جاؤ، وہاں کوئی اہل علم نہیں ملے گا، یا اگر ملیں گے تو بہت محدود چند ملیں گے۔ ہم ایک زمانہ ایسا آئے گا، ویظہر الجہل، جہالت بڑھ جائے گی، ویظہر الزنا، اور زنا کی کثرت ہو جائے گی، وتکثر النساء،
عورتیں بڑھ جائے گی۔ اس میں ایک دوسری علامت بیان کی گئی کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی کثرت ہوگی، عورتیں بہت زیادہ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب جنگ اور لڑائیاں وغیرہ بہت کچھ ہوگی، اور اس جنگ کے میں عامتاً لڑانے والے مرد ہوتے ہیں، اس وجہ سے بہت سارے مرد اس میں ختم ہو جائیں گے اور مرد ختم ہو کر عورتیں بڑھ جائے گی۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی پیداوار مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے گی۔ اس وقت 100 لڑکے پیدا ہو رہے ہیں، 95 لڑکیاں پیدا ہو رہی ہے، اور وہ زمانہ آئے گا ایسا کہ اس میں 100 لڑکے کی جگہ پر 100 150 لڑکیاں پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے کیا ہے، اس طریقے سے عورتوں کی کثرت ہو جائے گی اور عورتیں زیادہ ہو جائے گی۔ تکثر النساء ویقل الرجال، اور مردوں کی کمی واقع ہو جائے گی۔ حتیٰ یکون ل50 امراۃ، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے لیے لقیم واحد، ایک آدمی اس کا نگہداشت کرنے والا ہوگا، ایک آدمی اس کے لک آفٹر کرنے والا ہوگا۔ سمجھ میں؟ یعنی جنگ ہوگی، جنگ ہونے کی وجہ سے بہت ساری عورتیں باندیاں کے طریقے پر آ جائے گی، اور ایک آدمی کے پاس 50 باندیاں ہوگی اور وہ اس کے لک آفٹر کرے گا۔ یا اگر باندی نہ بھی ہو تو اس صورت میں عورتیں اتنی ہوگی کہ جس کی وجہ سے اس کو اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں میں اتنی عورتیں ہوگی کہ مرد ایک ہوگا اور عورتیں زیادہ ہوگی۔ یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں یہ بتایا کہ قیامت سے پہلے علم کی قلت ہو جائے گی، علماء کی قلت ہو جائے گی، اور جہالت کا شروع ہو جائے گا، اور جہالت بڑھتی چلی جائے گی۔ جی قال رحمه الله باب فضل العلم وبه قال حدثنا سعيد بن أفير قال حدثنا الليث قال حدثني أقيل بن شهاب أن جمرة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى أني لأرى الري أو ري يخرج في أصفاري ثم أعطيت فضل عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمۃ الباب منعقد کیا، باب فضل العلم، علم کی فضیلت کے بیان میں۔ یہاں پر سب سے پہلا اشکال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر شرح یہ کرتے ہیں کہ علم کی فضیلت میں تو شروع میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بتایا ہی تھا، وہاں تو فضل آ گیا تھا، پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا باب اسی نام کے ساتھ کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر علم کی فضیلت کی ایک اور نوعیت، علم کی فضیلت کی ایک اور چیز تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ ہمارے حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزو فرماتے ہیں کہ فضل کے معنی فضیلت کے یہاں پر نہیں، بلکہ فضل کے معنی زیادتی کے ہیں، یعنی زیادتی علم۔ زیادتی علم کا کیا مطلب ہوا؟ پھر زیادتی علم کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز کا ابھی تم کو علم کی ضرورت نہیں ہے، تم اس علم کو بھی حاصل کرو۔ یعنی مثلا تم ابھی طالب علم ہو، نابالغ ہو، اور بلوغت اگر نہیں ہے تو بلوغت کے مسائل سیکھو، یہ تمہارے لیے ابھی زیادتی علم، اس لیے کہ اس کی تمہیں ابھی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر تجارت نہیں کر رہے ہو اور تجارت کے مسائل کو سیکھ رہے ہو، تمہارے پاس حج فرض نہیں ہے اور حج کے مسائل کو تم سیکھ رہے ہو، وہ ایک زائد چیز تم سیکھ رہے ہو۔ تو اس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زائد چیزوں کو بھی سیکھنا چاہیے۔ آدمی یہ نہ سمجھے کہ اس کی تو مجھے ابھی ضرورت ہے نہیں، اس کو سیکھ کر میں کیا کروں گا۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر یعنی فضیلت زیادتی علم کی، یعنی جتنی ضرورت ہے اپنی ضرورت سے زیادہ اگر وہ آدمی علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ترجمۃ الباب میں اس کی فضیلت کو، اس کے فائدے کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ باب فضل العلم، اس وجہ سے
اب یہ کہنا کہ یہ باب پہلے آ گیا تھا پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ ذکر کر دیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے آیا تھا وہ نفس علم کی فضیلت تھی، اب یہ اپنے ضرورت سے زائد جو علم ہے اس کو حاصل کرنے کی فضیلت کو اس میں بتایا جا رہا ہے۔ حدثنا سعید ابن عفیر قال حدثني لیث عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ارشاد فرما رہے تھے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب بتایا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کی حقیقت رؤیا میں تمہارے سامنے کتاب العلم میں بدء الوحی میں ذکر کیا گیا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آنے سے پہلے رؤیا صالحہ اچھے خواب دکھلائے جاتے تھے۔ خواب کی حقیقت کیا ہے اور خواب کون سے خواب معتبر ہے، یہ سارا تمہارے سامنے پہلے گزرا ہوگا۔ بہرحال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب ہے۔ نبی کا خواب یہ بھی سچا، پکا اور وحی کے معنی میں ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ نیاز بہک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا وحی میں حکم دیا گیا، وہ خواب میں دیا گیا تھا۔ اور خواب نبی کا خواب، رسول کا خواب بمنزل وحی کے ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ خواب دیکھا، یہ خواب بھی بالکل رؤیا صالحہ سچا خواب ہے اور صحیح خواب ہے۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ بینما انا نائم، میں سویا ہوا تھا، اوتی تو بقدح، میرے سامنے ایک پیالہ لایا گیا۔ یہ قدح تھا، قدح لبن، دودھ سے بھرا ہوا ایک پیالہ لایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پیا خوب پیٹ بھر کر پیا۔ جب آدمی خوب پیٹ بھر کر پیتا ہے تو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چھک گیا، سمجھ میں آیا، یعنی پورا بدن کے ہر جز تک اس کا اثر پہنچ گیا۔ پر شربت لبن حتی انی لأری الری تخرج فی اظفاری، گویا کہ میرے ناخنوں میں سے وہ دودھ وہاں تک پہنچ گیا اور اس میں سے وہ نکل رہا ہے، یعنی پورا پی لیا۔ یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر دودھ سے صورت مثالیہ میں دودھ بتائی گئی، سمجھ میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیا۔ اور دودھ جو ہے انسان کی ابتدائی زندگی میں بڑھوتری کا اور نشو و نمائی کا جو اصل ذریعہ ہے وہ دودھ ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، روٹی نہیں کھا سکتا، کوئی بھی شوربہ وغیرہ نہیں کھا سکتا، کچھ بھی نہیں پی سکتا، اس وقت اس کی زندگی ماں کے دودھ کے اوپر یا دودھ کے اوپر ہوتی ہے۔ دودھ میں بھی ماں کا دودھ یہ بہت زیادہ مؤثر ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ فائدہ رکھا ہے۔ اس وجہ سے کیا ہے، ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے، اور اس دودھ پلانے کی وجہ سے اس کے بچوں میں صحیح طور پر طاقت اور صحیح طور پر کیا ہے نسبتیں وغیرہ منتقل ہوتی ہے۔ بہرحال تو چونکہ انسانوں کی پیدائش کا اصل ذریعہ کیا ہے دودھ تھا، اور دودھ کے ذریعے سے انسان کی جسمانی بناوٹ، جسمانی پیدائش، جسمانی ترقی اور جسمانی کیا ہے نشو و نما ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے علم کے ذریعے سے روحانی نشو و نما اور روحانی ترقی اور روحانی بڑھوتری ہوتی ہے۔ اس وجہ سے دودھ کے ذریعے سے علم کو صورت مثالیہ میں ذکر کیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بہت یہاں تک کہ نکلا وہ میرے اسفار سے۔ ثم آتیت فضل عمر بن الخطاب، میں پیا اس قدح میں سے، اس پیالے میں سے، اور پھر جو کچھ باقی رہ گیا وہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پی لیا۔ آتیت فضل عمر بن خطاب قالو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ؟ قال العلم، کہا کہ علم۔
ترجمۃ الباب سے مطابقت اس طریقے سے ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور پینے کے بعد جو بچا، اس جو بچے ہوئے علم کو بھی بچا ہوا جو نعمت تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ تو اس وجہ سے جو علم تمہیں پڑھ رہے ہو، اس کو جو تمہاری ضرورت کا ہے اس کو تو تم اپنے علم میں، اپنی ضرورت میں علم کے مطابق عمل کرو، اور جو تمہیں ابھی ضرورت نہیں ہے، ابھی تمہارے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور زکوٰۃ کے مسئلے پڑھ رہے ہو، شادی نہیں ہوئی ہے اور حقوق و جوزا کے مسائل وغیرہ پڑھ رہے ہو، تو یہ پڑھنا چاہیے۔ یہ پڑھنا اس کی فضیلت کو اس صورت میں یہاں پر ذکر کیا گیا۔ جی قال رحمه الله باب الفطية وهو واقف على ظهر الدابة أو غيرها. قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حجة الوداع بمنى للناس يسألون، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. قال فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ باب جو قائم کیا، الفتیہ وہو واقف علی ظہر الدابہ او غیرہا، فتویٰ دینا اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے جانور کے پیٹھ کے اوپر یا اور سواری کے اوپر، اس کا کیا حکم ہے وہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ اس ترجمۃ الباب کو سمجھنے سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فتویٰ دینا یا قضا، فیصلہ کرنا، ججمنٹ دینا، سمجھ میں، اس کے لیے تم نے کتاب القضاء میں پڑھا ہوگا کہ اس وقت آدمی کا دماغ بالکل مطمئن ہو، غصہ نہ ہو، جلال نہ ہو، دوسری طرف توجہ نہ ہو، اور کیا بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ فیصلہ کرے، قضا کرے، فیصلہ کرے تو وہ معتبر ہے۔ اگر وہ اس طریقے سے نہیں کرتا تو وہ فیصلہ معتبر نہیں ہوتا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو فرماتے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ فتویٰ دینے کے لیے اور قضا کے لیے آدمی کو دماغ کا صحیح سالم ہونا اور سکون اور اطمینان کا ہونا، الجھن اور پریشانی کا نہ ہونا، یہ اس میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ صحیح مطلب پر اور صحیح نتیجے پر نہیں پہنچا جاتا اور غلطی کا امکان ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے آدمی کو جہاں وہ فتویٰ دے رہا ہو، فتویٰ دینے کی جگہ ہو، تو اس کو سکون اور اطمینان پوری طریقے سے میسر ہونا چاہیے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے بعض مرتبہ فتویٰ دینے سے پہلے ضرورت ہوتی ہے کوئی اور چیز مسائل کے پوچھنے کی، مشورہ کرنے کی، اس وجہ سے اہل علم بھی اس کے پاس ہونے چاہیے۔ موجودہ زمانے میں کیا ہے، ہمارے سامنے کتابیں وغیرہ ہوتی ہے، کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت بھی پیش آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے کتابوں کو دیکھ کر پھر مطمئن ہو کر دوسرے سے مشورہ کر کے جب پھر صحیح نتیجے پر پہنچے اس وقت فتویٰ دینا چاہیے۔ اس سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جس طریقے سے قضا کے لیے سکون سے فیصلہ کرنا ضروری ہے، اس طریقے سے فتویٰ کے لیے بھی سکون سے فتویٰ دینا ضروری ہے۔ اور فتویٰ دینے میں کیا ہے، اگر اس قسم کی شے کی رعایت نہیں کی گئی تو پھر اس صورت میں وہ فتویٰ معتبر نہیں ہوگا۔ اس کا جواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں کہ قضا کا حکم اور ہے اور فتویٰ کا حکم اور ہے۔ اگر تم فتویٰ دے رہے ہو اور فتویٰ دینے کے وقت میں تمہارا دماغ میں کوئی انتشار نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اچھا مسئلہ بھی اچھی طریقے سے تمہیں معلوم بھی ہے، حوالہ بھی اچھی طریقے سے تم جانتے بھی ہو، دلیل بھی تمہارے پاس ہو، یا وہ مسئلہ ایسا عام ہے کہ جس کے لیے زیادہ توجہ کرنے کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس صورت میں اگر تم اس فتوے کا جواب فوراً دے دو تو یہ دینا جائز اور درست ہے۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہمارے حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزہ کی رائے اور ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ ایسا نہیں،
اس کے لیے تو آگے باب آ بھی رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، اور ابو داؤد شریف میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جانور جو تمہیں دیے ہیں، گھوڑے ہیں، بیل ہے، گائے ہے، بھینس ہے وغیرہ، یہ تمہاری خدمت کے لیے ہے، تم اس سے خدمت حاصل کرو۔ ہماری خدمت کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ گھوڑے پر سواری کرنا ہے، اونٹ کے اوپر سواری کرنا ہے تو اونٹ کے اوپر سواری کرو، اور جب تمہارا سواری کا کام پورا ہو جائے تو پھر اس جانوروں کو اس میں مجبور مت کرو کہ وہ اسی طریقے سے بورج کو اٹھائے ہوئے گردن پر کیا ہے کہ اپنے لگام کو ڈالے ہوئے وہ پریشان حال کھڑے رہیں، اور تم اس کے اوپر بیٹھو اور بیٹھ کر تقریر کرتے رہو، بیٹھ کر باتیں کرتے رہو۔ یہ حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ حدیث پاک میں جانوروں کو ممبر بنانے سے، جانوروں کے اوپر بیٹھ کر باتیں کرنے سے، جانوروں کے اوپر بیٹھ کر گفتگو کرنے سے جو منع کیا گیا ہے وہ لمبی لمبی باتیں کرنا اور دیر تک جانوروں کو اذیت میں مبتلا کرنا، اس کے لیے ہے اگر ضرورت پیش آ جائے اور مختصر سی بات کر لی جائے، مختصر سا کلام کر لیا جائے یا مختصر سا سوال کا جواب دے دیا جائے تو یہ منع نہیں ہے۔ اس چیز کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس باب کو ذکر کیا، اور ترجمۃ الباب کا ثبوت بھی اسی طریقے سے ہو رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر سوار تھے، اور ایک آدمی آیا اور آ کر پوچھا اس نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذبح کرنے سے پہلے میں نے یہ کر لیا، ذبح طواف کرنے سے پہلے میں نے یہ کر لیا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے اس طریقے سے کیا۔ یہ جو مسئلہ ہے، میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ 10ویں تاریخ کو 4 کام کرنے ہیں۔ 10ویں تاریخ کو رمی کرنا ہے، رمی کے بعد قربانی کرنا ہے، قربانی کے بعد بال کٹوانے ہیں، اور بال کٹوانے کے بعد پھر کیا ہے، طواف کرنا ہے۔ اب اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، خود ہمارے یہاں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور صاحبین کے درمیان میں اختلاف ہے، لیکن یہ مسئلہ اختلاف کا ہے وہ حج میں آئے گا، سمجھ میں آنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے رہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہے، اور یہ جواب دینا مینا میں ہوا، سمجھ میں آ گیا۔ اور مینا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ اگر سواری پر بیٹھے ہوئے ہو اور اس طریقے سے کوئی مسئلہ پوچھ لے تم کو اور اس مسئلے کا تم جواب دے دو، یا اونٹ کی سواری ہو، گھوڑے کی سواری ہو، یا اور کسی چیز کے اوپر تم سوار ہو اور سواری کی حالت میں یعنی اطمینان سے افتاء کے لیے، درس کے لیے درسگاہ میں بیٹھے ہوئے نہ ہو، اور تم کو اسی طریقے سے سوال پوچھ لیا جائے اور تم جواب دے دو، تو یہ جواب دے دینا جائز ہے، درست ہے۔ ترجمۃ الباب سے مطابقت بھی ہو گئی۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدو فرماتے کہ دیکھو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال پوچھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا افعل ولا حرج، افعل ولا حرج۔ سر تو آپ لوگوں نے جھکا دیا، سمجھ میں تو آ گیا، لیکن اس میں اشکال ہے۔ کچھ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہے گا۔ اشکال یہ ہے کہ حدیث پاک میں کہاں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنی پر سوار تھے؟ حدیث میں تو صرف اتنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے اور مینا میں یہ سوال کیا جا رہا تھا۔ دیکھو اس حدیث کو پھر دوبارہ، وقف فی حجۃ الوداع بمنا للناس یسألونہ فجاءہ رجل فقال لا مشور فحلقت، افعل ولا حرج۔ دیکھ لیا یہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں موجود تھے۔ اسی حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب الحج میں ذکر کیا ہے، اور اس میں تصریح موجود ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واقف علی ناقتہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ پر سوار تھے، اونٹنی پر سوار تھے، اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا جواب دے رہے تھے۔ اس وجہ سے اشکال باقی نہیں رہتا، اور یہ ہے کہ حضور یہاں پر اختصار کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے۔ جی
قال رحمه الله باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن إكرام عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي قال فأومى بيده قال ولا حرج قال حلقت قبل أن أذبح فأومى بيدي ولا حرج. وبه قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا أخبرنا هنزلة عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويصل الجهل والفتن ويكثر الحرج. قيل يا رسول الله وما الحرج؟ فقال هكذا بيدي فحرفها كأنه يريد القدر. أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة أن أسماء قالت أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله. قلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. فقمت حتى علاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار. فأوحى إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب لا أدري أي ذلك. قالت أسمع من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو المؤقن لا أدري أيهما. قالت أسمع فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه هو محمد ثلاثا. فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت موقنا بأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسمع فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये तर्जुमतुल बाब मुनक़िद किया, उसकी मुनासिबत पहले बाब से जाहिर है कि इसी तरीके से जवाब देना जायज़ है। और इसमें अगर सिर्फ इशारतन जवाब दे दिया जाए लेकिन वो इशारा मफ़हूमा हो, समझ में आए ऐसा इशारा हो, तो फिर उस सूरत में इशारे से भी फतवा का जवाब देना, इशारे से भी मसले को बता देना जायज़ और दुरुस्त है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे बाज़ मरतबा तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात फरमाते थे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इस तरीके से 3-3 मरतबा भी कहते थे। तो दूसरा मतलब ये है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बात को 2-2, 3-3 मरतबा तुम दोहराते रहो, बल्कि इशारा से अगर समझा दो और इशारे से भी समझ में आ जाए तो ये भी जायज़ और दुरुस्त है। ये मकसद है इस तर्जुमतुल बाब का। बाबुन मन अजाबुल फुतिया बे इशारतिल यद अविर रासे, हाथ के ज़रिए से इशारा करके बता दो या सर के ज़रिए से इशारा करके बता दो। मैंने अभी बताया कि इशारा तो दुरुस्त है लेकिन इशारा मफ़हूमा होना चाहिए, समझ में आए ऐसा इशारा होना चाहिए, तो ऐसे इशारे से भी जवाब देना दुरुस्त है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस सिलसिले में जो हदीस दलील में पेश की उसमें ये बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल किए गए हज्जतुल विदा में तो कहा ज़बह तो क़ब्ल अन अरमी, रमी करने से पहले मैंने ज़बह किया। काला फ़ाउमा बियदिही, रावी कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इशारा किया। समझ में आया? जैसे हम उसको कहते हैं कोई तालिब इल्म जो है यहाँ बैठा हुआ सबक हो रहा है और एकदम उसको पेशाब की हाजत हो गई या ज़रूरत हो गई और वो उठकर इजाज़त लेना चाहता है तो उस्ताद पढ़ाते पढ़ाते सिर्फ हाथ से इशारा करता है, जा समझ में आने। तो इस तरीके से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा कि या रसूल अल्लाह मुझसे गलती हो गई, आगे जा भाग जाए, समझ में हाथ से इशारा कर दिया। फ़ौमा बियदिही क़ाल वला हरज, क़ाल हलक़ तो क़ब्ल नज़बा, किसी दूसरे ने अगर कहा कि ज़बह करने से पहले मैंने तो अपने जानवर को हलक कर दिया, ज़बह कर दिया हलक करने से पहले, फ़ौमा बियदी वला हरज। तो इससे मालूम हुआ कि ज़बान से जवाब देने के बजाय अगर हाथ से जवाब दे दिया जाए, हाथ से इशारा कर दिया जाए और हाथ से जवाब समझ में आ जाए तो ये भी काफ़ी है, ये भी दुरुस्त है। हद्दसना मक्की इब्न इब्राहीम अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु क़ाल समिअतु अबा हुरैरा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं युक़बज़ुल इल्म, इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत फैल जाएगी, वल फितन और फितने फैल जाएंगे। बुजुर्ग और दोस्तों, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो युज़हिरुल जहल के हैं और युज़हिरुल फितन के हैं। पता नहीं कहाँ क्या क्या फितने आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। वयक्सुरुल हरज, हरज बढ़ जाएगा। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरज क्या है? तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कत्ल,
یعنی قتل بڑھ جائے گا۔ اور موجودہ زمانے میں تم دیکھو آج کل جو ہے سپاری چلتی، قتل کرنے والا قتل ہو جاتا ہے، اسے معلوم نہیں وہ کیوں قتل ہوا، قتل کرنے والا قتل کرتا ہے پیسے کے لیے، اسے معلوم نہیں کہ میں نے اس کو کیوں قتل کیا۔ اتنی کثرت کے ساتھ قتل و غارت گیری بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ بھی قیامت کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ ترجمۃ الباب سے مطابقت اس طریقے سے ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حرج کیا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا، اس طریقے سے اشارہ کر کے بتایا گویا کہ قتل و غارت گیری بڑھ جائے گی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حرج کا جواب قتل و غارت گیری کے لیے ہاتھ کے اشارے کے ذریعے سے بتایا، تو معلوم ہوا کہ جواب ہاتھ کے اشارے سے دے دینا یہ بھی جائز اور درست ہے۔ فقال هكذا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس طریقے سے بیدہ فحرکها، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ میں حرکت دی، کانہ یرید القتل، گویا کہ وہ قتل کو بتا رہے تھے، تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کے اشارے سے جواب دینا درست ہے۔ سمجھ میں آ گیا جی۔ حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قالت، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری صاحبزادی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دوسری عورت سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی وہ مکہ مکرمہ میں رہ گئی تھی، اور مکہ مکرمہ میں حالت کفر میں تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، لیکن بعد میں پھر وہ مدینہ منورہ آئی ہے، جیسا کہ بخاری ہی کی روایت سے آگے معلوم ہوگا۔ بہرحال حضرت اسماء ان کی بیٹی ہے، تو باپ دونوں کو ایک، حضرت اسماء اور حضرت عائشہ کے ماں دونوں کی الگ الگ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تو مسلمان ہیں، مومن ہیں، صحابیہ ہیں، لیکن حضرت اسماء کی والدہ جو ہے وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی ہے، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آ گئی، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد حضرت زبیر کے ساتھ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی ہو گیا، عبداللہ ابن زبیر ان سے پیدا بھی ہوئے، یہ ساری تفصیلات ہے۔ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث حضرت اسماء کی ہے، اور اس میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روایت کرتی ہے ان فاطمہ ان اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت اسماء کو تو روایت کرنے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردہ جو ہیں جن کا نام ہے فاطمہ، یہ فاطمہ کو شبہ ہو گیا کہ اسماء نے مجھے کیا کہا تھا، اس وجہ سے ابھی حدیث تم دیکھو گے تو اس میں دو قسم کے الفاظ آئیں گے کہ یہ کہا تھا، یا یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یا یہ کہا تھا۔ یہ حضرت فاطمہ کو کیا ہے اشتباہ ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ واقعہ پورا کیا ہے وہ پہلے سمجھ لو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے آئے، مدینہ منورہ ہے، اور مدینہ منورہ میں تقریباً یہ 10واں سال ہو رہا ہے۔ سمجھنا گیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے حضرت ابراہیم ایک بچے کا پیدائش ہوئی، جس بچے کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم رکھا، ابراہیم کی پیدائش ہوئی، اور ابراہیم کے دودھ پینے ہی کے زمانے میں حضرت ابراہیم کا انتقال بھی ہو گیا۔ سمجھنا گیا؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جو حضرت جویریہ کے پیٹ سے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں یاد رکھنا کہ جتنی اولاد ہے وہ سارے کے سارے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے ہیں، اور دوسری بیویوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں، لیکن یہ حضرت جویریہ باندھی تھی، اس کے حضرت ماریہ میں کہا، جویریہ نہیں ماریہ، حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی ان کے پیٹ سے حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی، لیکن دودھ پینے کے زمانے ہی میں حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور تھا۔
زمانے جاہلیت کے برے عقائدوں میں سے یہ عقیدہ بھی تھا کہ سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے تو اس کا اثر دنیا پر بہت برا پڑتا ہے۔ آج کل بھی بہت سارے لوگ یہ چاند گرہن اور سورج گرہن کا اثر آج بھی لوگ مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بہت تھا۔ ان میں ایک عقیدہ ان کا یہ تھا کہ کسی بڑے اچھے آدمی کے پیدا ہونے پر یا کسی بڑے اچھے آدمی کے انتقال ہونے پر یہ سورج گرہن ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ سورج گرہن ہوا، اور جس دن یہ سورج گرہن ہوا اس دن ہی حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے لوگوں کے دل میں بات پکی ہو گئی کہ حضرت ابراہیم بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے ہیں، اور ان کے انتقال کی وجہ سے سورج کو یہ گرہن لگا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اسلام اس قسم کے غلط عقائد کو اور اسلام اس قسم کی غلط باتوں کو درست نہیں قرار دیتا بلکہ انکار کرتا ہے۔ سورج گرہن کی وجہ سے یا چاند گرہن کی وجہ سے کوئی اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے آج کل ہمارے یہاں بھی مانتے ہیں کہ حمل والی عورت کو سورج گرہن کے وقت میں، چاند گرہن کے وقت میں یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط عقیدے ہیں۔ اس غلط عقیدے کو ختم کرنا چاہیے اور صحیح عقیدے کو اختیار کرنا چاہیے۔ بہرحال ہوا یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سے صبح باہر تشریف لے گئے تھے۔ موجودہ زمانے میں تو یہ مشینوں کی وجہ سے یا کمپیوٹروں کی وجہ سے سورج گرہن کب ہوگا، چاند گرہن کب ہوگا، کس وقت ہوگا، کہاں ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، حساب کر کے لوگ بتا دیتے ہیں۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس زمانے میں یہ چیزیں تھیں نہیں، اس وجہ سے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ سورج گرہن کب ہوگا یا چاند گرہن کب ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھروں میں سے باہر تشریف لے گئے اور ادھر سورج گرہن کی ابتدا ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً پتہ چلا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جلدی مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، اور مسجد نبوی میں تشریف لے آنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو وہاں پر موجود تھے ان کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، تو معلوم ہوا کہ سورج گرہن کے وقت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت ہے، سورج گرہن کی نماز کہی جاتی ہے اس کو۔ ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، ان کو بھی گرہن کا احساس ہو گیا، کلپس جس کو کہتے ہیں، گرہن کا احساس ہو گیا۔ اس وجہ سے ان کے دل میں خیال آیا کہ دیکھیں تو صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں کیا کام کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے وہ بھی سارے کے سارے اپنے اپنے کام کو چھوڑ کر مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، اور وہاں جماعت ہو رہی تھی، جماعت کے ساتھ شریک ہو گئے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں بھی اپنے گھر میں تھی، اور میں اپنی بہن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئی، ایک بہن دوسرے بہن کے گھر میں جایا ہی کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئی تو میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کون سی نماز پڑھی جا رہی ہے؟ فجر کا وقت نہیں ہے، ظہر کا وقت نہیں ہے، عصر کا وقت نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا؟ عید کا دن نہیں ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں عائشہ کے گھر میں گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھ رہی ہے۔ ان کا گھر چونکہ مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہی تھا، اس وجہ سے تو میں نے اپنے حضرت عائشہ سے پوچھا، بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ گھر میں داخل ہوتے ایک عورت اس طریقے سے پوچھ لیتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیسے نماز پڑھی جا رہی ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ اور اس وقت نماز میں بولنا جائز نہیں تھا، اور آج بھی جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اشارہ کر دیا، یوں اوپر دیکھو اوپر،
سمجھ میں؟ یعنی سورج میں کو گہن لگا ہوا ہے، کلپس ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ نماز ہو رہی ہے۔ تو حضرت اسما بھی سمجھ گئی کہ سورج گہن کی یہ نماز ہو رہی ہے، اس وجہ سے وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صف میں کھڑی ہو کر انہوں نے بھی نماز شروع کر دی۔ ظاہر بات ہے کہ ہر ایک آدمی کے حالات، طبیعت وغیرہ الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ دیر کھڑا رہنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، گرمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکر سے آنے لگے۔ اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں پانی کا لوٹا رکھا ہوا تھا، بھرا ہوا تھا، گڑھا بھرا ہوا تھا، وہ گڑھا لے کر اس نے ٹھنڈا پانی اپنے اوپر ڈال دیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ حدیث ہے، ابھی تمہارے سامنے آئے گی۔ ترجمۃ الباب سے مطابقت اس کی یہ ہے کہ حضرت اسما نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بھئی یہ کون سا وقت ہے، کیا نماز پڑھی جا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس پر انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ آسمان پر دیکھو، کیا ہے، سورج گہن ہو رہا ہے اور یہ سورج گہن کی نماز ہو رہی ہے۔ اشارے کے ذریعے سے فتویٰ دے دیا، اشارے کے ذریعے سے مسئلہ بتا دیا، تو جائز ہے۔ نماز میں تم بولو نہیں اور اشارہ کر دو، تو اشارہ کرنے کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی آدمی اگر تمہیں کہے یا پوچھے یا تمہارا فون کی رنگ بجنے لگے اور تم ہاتھ ڈال کر اس کا بٹن دبا دو، تو اس کے ذریعے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ ہوا ہے۔ بہرحال دو باتیں میں نے ابھی بتائی، ایک تو یہ کہ حضرت اسما نے حدیث بیان کی، ان کی شاگردہ جو ہے حضرت فاطمہ، ان کو شبہ ہو گیا، اس وجہ سے الفاظ میں آئے گا کہ یہ لفظ کہا یا یہ لفظ کہا، یہ لفظ کہا یا یہ لفظ کہا، ایک بات۔ اور دوسرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کر کے بتا دیا کہ آسمان پر دیکھو، آسمان میں کیا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ نماز ہو رہی ہے۔ اب یہ نماز کا جو اصل مسئلہ ہے، سورج گہن کی نماز اور چاند گہن کی نماز۔ سورج گہن کی نماز تو مسجد میں جماعت کر کے پڑھنا مسنون ہے، سمجھ میں؟ اس وجہ سے ہمارے یہاں پر بھی جب سورج گہن ہو تو اس وقت مسجد میں امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ مردوں کو نماز پڑھنا چاہیے۔ عورتیں اپنے گھروں میں پڑھیں، اور چاند گہن ہو تو وہ تو رات میں ہوتا ہے، اور رات میں بھی کس وقت ہو معلوم نہیں، 12 بجے بھی ہو سکتا ہے، 1 بجے بھی، 2 بجے بھی، 3 بجے بھی۔ تو اس وقت ہمیں مسجد میں آنا پریشانی ہوگی۔ اس وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ چاند گہن کی نماز اپنے گھروں میں الگ الگ وقت پڑھنی چاہیے، اور الگ الگ جماعت نہیں ہے اس کے لیے، الگ الگ کیا ہے، چاند گہن کی نماز مردوں کے لیے بھی پڑھنا مسنون ہے اور عورتوں کے لیے بھی پڑھنا مسنون ہے۔ اور گہن کے جو مسائل آئیں گے کتاب الصلاۃ میں، اس میں تفصیل آئے گی کہ کتنی دیر تک ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ اصل تو یہ ہے کہ جتنی دیر تک گہن لگے اتنی دیر تک نماز میں رہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو جتنی دیر ہو سکے اتنی دیر نماز میں لگے، پھر قرآن پاک کی تلاوت میں لگے، پھر دعا وغیرہ میں لگے، اور یہ سارا وقت اللہ کی عبادت میں لگانا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارا وقت نماز میں لگایا ہے، اور اس نماز میں بہت ساری تفصیلات بھی ہے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جو کسوف کا مسئلہ آئے گا تو وہاں پر آئے گا کہ 1 رکوع ہوگا یا 2 رکوع ہوگا، چاہے 2 سجدے ہوں گے یا 4 سجدے ہوں گے، جو بھی ہوگا وہ تفصیل وہاں پر آئے گی۔ بہرحال یہاں پر جو ہے ہشام روایت کرتے ہیں فاطمہ سے، اور فاطمہ روایت کرتی ہے حضرت اسما سے، قالت اوتی تو عائشہ، میں آئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہی تصلی، اور میں نے دیکھا تو بہن نماز پڑھ رہی ہے۔ فقلت ما شان الناس، میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، مسجد کے پاس ہی رہتے تھے، وہ دیکھا کہ مسجد میں بھی جماعت کر کے نماز ہو رہی ہے، حضرت عائشہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے، یہ کیا ہے، کون سی نماز ہے یہ، آج جمعہ بھی نہیں ہے، دوسرا عید کا دن بھی نہیں ہے کہ اس وقت میں کوئی نماز ہو۔ ما شان الناس فاشارت الی السماء، حضرت عائشہ نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا۔ ترجمۃ الباب تو اس سے سمجھ میں آ گیا۔ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، پس دیکھا کہ لوگ کھڑے ہیں۔ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ، بس حضرت نے کہا سبحان اللہ، ارے واہ، آیت میں کوئی آیات ہے، نشانی ہے، کوئی خاص بات ہو گئی ہے، سمجھ میں۔
تو قل تو آیتن فاشارت براسها ای، انہوں نے اپنے سر کے ذریعے سے اشارہ کیا، ہاں جیسے سر ہلا دیا، اور جیسے ہمیں سر ہلا دیا جاتا ہے اس طریقے سے کہ ہاں یہ اللہ کی آیت بھی ہے، اللہ کی نشانی بھی ہے، اللہ کی قدرت بھی ہے کہ اس سورج کی روشنی کو اس نے چھین لیا ہے۔ اے نام فقمت، حضرت اسماء فرماتے ہیں کہ میں بھی اقتدا میں کھڑی ہو گئی، نماز میں بھی شریک ہو گئی، حتیٰ علانی الغشی، یہاں تک کہ مجھ پر غشی طاری ہونی شروع ہو گئی، زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، کسی وجہ سے گھبراہٹ ہونے لگی، اور کیا بے چینی ہونے لگی، اور مجھے گویا کہ بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ فجعلت اصب علی راس الماء، میں نے پاس میں ایک لوٹا پانی کا گھڑا بھرا ہوا تھا، وہ لے کر میں نے اپنے اوپر ڈال دیا تاکہ ذرا ٹھنڈک ہو جائے، اور ٹھنڈک ہونے کی وجہ سے یہ جو غشی اور گھبراہٹ یا بے ہوشی کا جو علامت شروع ہو گئی ہے وہ ختم ہو جائے، اور اس طریقے سے نماز پوری ہو گئی۔ جب نماز پوری ہو گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فحمد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے، میں نے ابھی بتایا تھا کہ اس زمانے میں سورج گرہن کے لیے لوگوں کے عقائد برے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے، بڑے آدمی کے مرنے کی وجہ سے، کسی آدمی کے پیدا ہونے کی وجہ سے، اہم چیز کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے کہ آج کل لوگ سمجھ رہے ہیں۔ فحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم واثنى علیہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد بیان کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ ثم قال، پھر اس کے بعد فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من شیء لم اکن اریته الا رأیته فی مقام ھذا حتی الجنۃ والنار۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سورج گرہن کی نماز 10ویں ہجری میں پڑھائی ہے، اس 10ویں ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ہی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ایسی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی کہ بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں جو اس سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھی تھی اس وقت دکھلائی گئی۔ ابھی میں نے چاہتا تھا کہ کیا ہے کہ کسوف کا جو مسئلہ آئے گا وہاں پر ذکر کریں گے، لیکن یہاں پر بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، صحاباؤں کی صف کھڑی ہے، پیچھے پھر بچوں کی صف ہے، پھر اس کے بعد عورتوں کی صف ہے، جیسا کہ ہم متن ترتیب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے پڑھتے ایک دم ایک قدم پیچھے ہٹے، سارے کے سارے صحابہ ایک قدم پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ پھر نماز پڑھتے پڑھتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم آگے بڑھے، نمازی میں ایک قدم آگے بڑھے، صحابہ کرام بھی ایک قدم آگے بڑھے، عورتیں بھی ایک قدم آگے بڑھی، یہ بھی ہوا، سمجھ میں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا ظہور ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا جھک گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جھکتے ہوئے دیکھ کر پیچھے والوں نے رکوع کر لیا، پھر اٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ چیزیں ہوئی جس کی وجہ سے 2 رکوع ہوئے یا حقیقت میں 2 رکوع، وہ تفصیل وہاں پر آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اس نماز میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، پوچھا بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری غیب کی چیزیں، بہت ساری دوسری چیزیں جو اس سے پہلے میرے علموں میں نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت مجھے نماز میں القاء فرمائی، نماز میں مجھے بتا دیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم جہاں ہے وہاں ہوگی، لیکن اس وقت میں نماز پڑھا رہا تھا تو میرے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو بھی مجھے یہی دکھلا دیا، میں نے جہنم کو دیکھا تو جہنم کے جو شعلے نکلتے تھے وہ شعلہ ایک ایسا نکلا کہ گویا کہ مجھے جلا دے گا، اس وجہ سے میں ہٹ کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تم نے نماز میں پیچھے ہٹتے دیکھا تھا، وہ یہ تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نماز میں میرے سامنے جنت جہاں ہوگی وہاں ہوگی، لیکن اس وقت میرے سامنے لا کر رکھ دیا، جنت کی نعمتیں میں نے دیکھی۔ ایک بہت بہترین خوشہ گچھا انگور کا سامنے تھا،
میں نے سوچا کہ چلو میں اس کو پکڑ لیتا ہوں، لے لیتا ہوں، میری امت کھائے گی، اس لیے میں اس کو لینے کے لیے آگے بڑھا. وہ آگے چلا گیا، میں پکڑ نہیں سکا. یہ نماز میں ایک قدم آگے بڑھا تھا، وہ یہ تھا. یہ ساری چیزیں نماز میں ہوئی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فحمد اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واثنا علیہ ثم قال ما من شیء. بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو میں نے نہیں جانا تھا، نہیں دیکھا تھا، وہ مجھے اس وقت دکھلائی گئی. جیسے میں نے ابھی تمہارے سامنے ذکر کیا. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سن ہجری 10 کا واقعہ کر رہے ہیں نا ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تو گئے تھے مکہ مکرمہ میں 12ویں سال 13ویں سال جب بھی گئے ہوں. سمجھنا ہے؟ تو وہاں تو جنت کو بھی دیکھ کر آئے تھے، جہنم کو بھی دیکھ کر آئے تھے. تو پھر وہ چیز میں نے نہیں دیکھی تھی وہ دکھلائی گئی، کیسے صحیح ہوگا؟ یہاں پر سوال سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں دیکھا تھا، عالم دنیا میں نہیں دیکھا تھا، عالم آخرت میں دیکھا تھا. جنت آسمان پر گئے تھے، وہاں پر دیکھا تھا. وہ تو دنیا ہی اور ہے، وہاں تو اللہ سے بات بھی کی، اللہ سے کلام بھی کیا. لیکن یہاں اس وقت دنیا میں مکہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور دنیا میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت کو دکھلا دیا، جہنم کو دکھلا دیا. اس وجہ سے دونوں طریقے الگ الگ ہیں. اس وجہ سے کوئی اشکال باقی نہیں رہتا. ما من شیء لم اکن اوریتہ، نہیں ہے کوئی چیز کہ میں نے اس کو دیکھی ہو الا رأیتہ فی مقامی ھذا، مگر میں نے اس کو اپنی اس جگہ میں اس کو دیکھا. حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ جنت کو بھی میں نے دیکھا اور جہنم کو بھی میں نے دیکھا، جس کی تفصیل میں نے تمہارے سامنے ذکر کی. فاوحیٰ الیہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اصل میں اس سے ذرا اور آگے ایک دوسری حدیث دیکھ لو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخی تھی اپنے ابا جان کی طرح. سمجھ میں آئے نہیں؟ گھر میں جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ سب اللہ کے راستے میں دے دیا کرتی تھی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بوری بھر کر، بوری سمجھتے ہو؟ جی، باسکٹ سمجھ لو، ایک بڑی باسکٹ بھر کر سونا مہر لائی گئی اور حضرت عائشہ کو دیا گئی. آپ کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا، کسی نے ہدیے میں بھیجا. باندی کو بلایا، کہا دو اس میں سے دو فلانے کو، دو فلانے کو، دو فلانے کو، دو فلانے کو، دو فلانے کو. اس طریقے سے وہ تقسیم کرتی رہی دن بھر. حالانکہ شام تک میں وہ ساری سونا مہریں انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دی. خود روزے کے ساتھ تھی اور ان کی باندھی بھی روزے کے ساتھ تھی. روزہ کا افطار کرنے کا جب وقت آیا تو کچھ افطار کرنے کے لیے پانی کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں. تو باندھی نے کہا کہ اتنا بہت سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، تو تھوڑا سا اپنے لیے رکھ لیتے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ اتنی سخی تھی وہ. بہرحال بعد میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی عورت آئی اور آ کر اس نے کچھ مانگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ کھجور تھا، وہ کھجور ان کو دے دیا. موجودہ زمانے میں مانگنے والے کو دے دیتے ہیں تو وہ دعا دیتے ہیں. سمجھنا؟ تو اسی طریقے سے اس عورت نے، یہودی عورت نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو عذاب قبر سے بچائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ مرنے کے بعد قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس کے بعد تو پورا واقعہ ذکر کیا، اور واقعہ ذکر کرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا. تو حضور اقدس صلی اللہ، دو قسم کے الفاظ آتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے عذاب قبر ہوتا ہے یا نہیں. یا دوسری روایت میں آتا ہے کہ ہاں عذاب قبر ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے تھے تو عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے. یہاں تک سمجھ میں آ گیا
کیوں پہنچتا نہیں ہے کیا؟ اور ابھی تک نہیں پہنچا کیا ہو گیا ہے؟ پرسنٹ ہے. چلو جو بھی ہو، بہرحال یہ واقعہ یاد رکھنا. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت بتلایا گیا کہ تم لوگ قبر میں آزمائے جاؤ گے. فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ، کہ تم کو قبر میں آزمایا جائے گا، یعنی قبر میں سوال جواب وغیرہ ہوں گے. اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ عقیدہ تو آپ حضرت سب کو معلوم ہے اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ آدمی کو جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، مٹی وغیرہ ڈال دی جاتی ہے اور پھر وہ لوگ وہاں سے ہٹنا شروع ہوتے ہیں، تو اس وقت دو فرشتے آتے ہیں اور قبر میں سوال جواب کرتے ہیں. سننا گیا یہ آدمی قبر میں ہو تو قبر میں بھی ایسا ہوگا، قبر میں نہیں سمندر میں ڈال دیا گیا تو وہاں پر بھی، یعنی اس کو کیا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے عالم برزخ جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، عالم برزخ میں تم کو آزمایا جائے گا. اب عالم برزخ میں جو جس حالت میں بھی تم ہو، شیر نے کھا لیا ہو، پھاڑ کر کیا ہے بوٹی بوٹی ہو گئے، جو بھی ہو، یہ ساری مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو عالم برزخ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس عالم برزخ میں تم آزمائے جاؤ گے. اب یہاں پر سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ عالم برزخ میں جو امتحان ہوتا ہے وہ صرف امت محمدیہ کا ہوتا ہے یا امت محمدیہ کے علاوہ دوسری امتوں کو بھی ہوتا تھا؟ حضرت اس واقعے میں جو یہودیہ عورت کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ تم کو قبر کے عذاب سے بچائے، تو معلوم ہوا کہ قبر کے عذاب کو وہ لوگ بھی جانتے تھے، اس لیے مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں، دوسروں کے ساتھ بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تفتنون فی قبورکم، تم آزمائے جاؤ گے تمہارے قبور میں، مثل او قریب، یعنی یہی جملہ کہا یا اس کے علاوہ جملہ کہا. فاطمہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت اسما نے کیا الفاظ کہے وہ پوری طریقے سے یاد نہیں ہے. لا ادری ایو ذالک قالت اسما، حضرت اسما نے کون سا لفظ کہا تھا مجھے اچھی طریقے سے یاد نہیں ہے. اب یہ قبر میں جو سوال جواب ہوتا ہے اس کے متعلق 3 سوال ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ من ربک، ما دینک، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو سوال ہوگا اس سوال کے متعلق کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی، کس طریقے سے سوال کیا جائے گا. جیسے عامةً امتحان میں جو معلوم ہوتا ہے سوال کا جواب الجھا کر پیش کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے پتہ چلے کہ یہ شاگرد اچھی طریقے سے پڑھا لکھا ہے کہ نہیں. اس طریقے سے وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صرف اشارہ کر کے بتا دیا جائے کہ بھائی وہ کون تھے جو تمہارے پاس آئے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پوچھا جائے گا. سمجھ میں؟ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ عالم برزخ ہے. عالم برزخ عالم دنیا سے الگ ہے. دنیا میں تو ہمارے سامنے جتنی چیزیں ہوگی، عالم برزخ میں کوئی پردہ نہیں، سب کھلا ہوا ہے. اس وجہ سے عالم برزخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک کوئی پردہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں تشریف فرما ہوں گے اور جہاں پر بھی تم کو دفن کیا گیا ہوگا وہاں سے قبر مبارک تک سارا پردہ ہٹا ہوا ہوگا اور فرشتہ پوچھتا کہ وہ بیٹھے ہوئے وہ کون ہے. تو اس وقت آدمی اگر صاحب ایمان ہے تو وہ فوراً کہہ دے گا کہ وہ میرے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ اور اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تھا یا ان کا ایمان صحیح نہیں تھا، منافق تھا، تو وہ وہاں پر سوال کے جواب دینے میں کیا ہے ہچکچائے گا اور کیا ہے وہ غلط جواب دے گا. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ مومنین سے ہی سوال ہوگا یا منافقین سے بھی سوال ہوگا، کافرین سے بھی سوال ہوگا. دونوں قول ذکر کیے جاتے ہیں.
بہرحال باب و اثبات عذاب القبر میں یہ ساری تفصیلیں وہاں پر آئے گی، کبھی یہاں تو صرف میں نے اشارہ کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحی کی گئی میری طرف یہ کہ تم آزمائے جاؤ گے تمہارے قبر میں، مثل او قریب من ذالک لا ادری ایو ذالک قالت اسما، یہ الفاظ بار بار آئیں گے یہاں پر بھی حدیث میں، اس لیے میں نے بتا دیا کہ حضرت اسما نے تو صحیح بتایا، لیکن اسما کی جو شاگردہ ہے اس نے الفاظ کو یاد نہیں رہے، اس وجہ سے کہتے کہ حضرت اسما نے یہ لفظ کہا یا یہ لفظ کہا، یہ لفظ کہا، یہ لفظ آتا رہے گا۔ من فتنۃ المسیح الدجال، دوسری آزمائش ہوگی وہ فتنہ مسیح الدجال۔ مسیح کے معنی ممسوخی بھی آتے ہیں، یہاں پر دجال کے سلسلے میں جو اس کو مسیح کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس کی ایک آنکھ کو اس طریقے سے سپاٹ کر دیا گیا ہوگا، اس وجہ سے۔ یا دجال کو مسیح اس معنی کر کہا جاتا ہے کہ وہ پوری دنیا میں گھوم پھر لے گا، پوری دنیا کے چکر 40 دن رہے گا، اور 40 دن میں دنیا کے ہر خطے میں ہر جگہ میں وہ پہنچ جائے گا، اس وجہ سے اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، لیکن وہ مسیح دوسرے نوعیت کے اعتبار سے، دوسرے اعتبار سے ہے۔ بہرحال من فتنۃ المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے، دجال اس کا بھی خروج ہوگا۔ موجودہ زمانے میں ہمارے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دجال کا بھی انکار کرتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ مودودی جماعت والے جو ہیں، جماعت اسلامی والے، وہ دجال کے خروج کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دجال کوئی انسان نہیں ہوگا جو سوٹ بوٹ پہن کر آئے گا اور یہ کر کے، ویسا لکھا ہے اس میں، بلکہ دجال سے مراد دجل و فریب ہے، دھوکہ بازی ہے، دھوکہ بازی تو عام ہو رہی ہے جیسے آج کل تم دیکھتے چلے جا رہے ہو۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دجال ایک مستقلاً آدمی ہے، اللہ جل جلالہ ہمارے ابتلا کے لیے، ہمارے امتحان کے لیے دنیا میں بھیجے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل بتائی، 40 دن تک وہ رہے گا، ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، سمجھ میں آ گیا، اور بقیہ دن عام دنوں کے برابر ہوگا۔ اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور لد کر کے ایک جگہ ہے، آج بھی تل اویو کے پاس ایک شہر ہے، اس کا نام لد ہے، سمجھ میں آنے، تو اس باب اللد میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ یہ قیامت کی بہت بڑی علامات میں سے ہے، اور دجال کا فتنہ اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ میری اور آپ حضرات کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے۔ یہ فتنہ کتنا سخت ہوگا میں نہیں سمجھا سکتا، لیکن آپ کو اتنا بتا دوں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، سب نبیوں نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا تو نکلنا ہے، ان کے زمانے میں تو نکلنا نہیں تھا، لیکن اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی امتوں کو بھی ڈرایا ہے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھے اس جگہ پر صلاۃ الکسوف، سورج گرہن کی نماز پڑھتے پڑھتے اس مصلی پر جو بہت ساری چیزیں بتائی گئی، ان میں سے من فتنۃ المسیح الدجال یقال ما علمک بہذا الرجل، قبر میں جو آزمایا جائے گا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہیں کہا جائے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم کیا کہتے ہو یہ نہیں کہا جائے گا اس آدمی کے متعلق، یا تو دکھلایا جائے گا وہ آدمی ہے، اس کے متعلق کیا کہتے ہو، یا اشارہ کے طور پر کہ اس آدمی کے پاس جو تمہارے پاس رسول بن کر آیا تھا وہ کون تھا، کیا تھا، کیسا تھا، کیا کہتے ہو۔ ما علمک بہذا الرجل، فاما المومن، جو ایمان والا ہوگا۔ اب حضرت اسما نے مومن کا لفظ کہا یا موقن، یقین والا لفظ کہا، یعنی مسلمان یا یقین والا، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے لیکن الفاظ فرق ہے، لیکن حضرت فاطمہ بھول گئی، اس وجہ سے کہتے ہیں ام المؤمن او الموقن،
لا ادری نہیں، مجھے یاد نہیں ہے ان دونوں میں سے کون سا لفظ اسما نے کہا. تو ایمان والا جو ہوگا اللہ تبارک و تعالی قیامت قبر میں بھی جو ایمان والا ہوگا اس ایمان والے کی نصرت فرمائیں گے، مدد فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی مدد فرمائے. دیکھو مرنے کے وقت، روح نکلنے کے وقت بڑا سخت مرحلہ پیش آتا ہے. اس وقت شیطان بھی اپنی پوری طاقت لگاتا ہے کہ آخر میں بھی میں اسے کلمہ کفر کہلوا دو. اس وجہ سے وہ خود آتا ہے اور آ کر کیا کرتا ہے، وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. حضرت شیخ نور اللہ مرکدو کے واقعات میں بھی ہم نے سنا کہ انتقال سے پہلے حضرت نے فرمایا کہ وہ دیکھ کونے میں وہ شیطان مردود کھڑا ہے. کسی کو دکھلایا بھی جاتا ہے، بولنے کی بھی توفیق دی جاتی ہے، ہوتا ہے، سب کے پاس آتا ہے. اس وقت ایمان والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتا ہے اور شیطان کی بات نہیں مانتا اور آدمی ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاتا ہے. اسی طریقے سے قبر میں بھی سوال جواب کے دینے کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، نصرت فرماتے ہیں، حفاظت فرماتے ہیں اور صحیح جواب دلاتے ہیں. اما الموقن فیقول ہوا محمد، ارے یہ آپ جس کے لیے پوچھ رہے ہیں وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، محمد تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، ہم ان کو رسول مانتے ہیں، ہمارے محبوب ہیں. بہت سارے بزرگوں کے متعلق کتابوں میں ہم نے پڑھا لکھا ہوا ہے کہ وہ موت کو بہت پسند کرتے تھے. پوچھا بھائی کیوں؟ کہا کہ اس وجہ سے کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، ہمارے محبوب کی زیارت ہوگی، محبوب کی زیارت کے لیے پسند کرتے ہیں. بہرحال ہوا محمد ہوا رسول اللہ جاءنا بالبینات، آئے تھے، تشریف لائے تھے ہمارے پاس بینات کو لے کر، معجزات کو لے کر اور ہدایت کی باتوں کو لے کر. فاستجبنا ہو واتبعنا ہو، ہم نے اس کو قبول کیا اور ہم نے آپ کی اتباع کی. وہ محمد، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سلاسل 3 مرتبہ کہیں گے. فرشتوں نے یہ امتحان ہو گیا، قبر میں داخل ہوتے ہی یہ امتحان کے طور پر یہ 3 سوال ہو گئے. ایک بات درمیان میں ویسے بتا چلوں کہ میں تو یہ سمجھا تھا کہ 1 منٹ 2 منٹ 1.5 منٹ 3 منٹ نمٹ جائے گا. یہ 3 سوال کا جواب دینے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ امتحان میں 3 سوالات ہم آدھے گھنٹے میں لکھ کر نکل جاتے ہیں. سمجھ میں آئے؟ میں یہ سمجھ آ گیا ہوتا ہوں تھوڑی سی بات میں. لیکن میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتقال کے 1 سال کے بعد کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے کو اور آنکھوں کو ملتے ہوئے آ رہے اور کہتے ہیں کہ میں ابھی اس قبر کے سوال جواب سے فارغ ہوا. شہید کو، حضرت عمر کو اتنا وقت لگا تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے وہ خود ہی سوچ لو. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اس وقت صحیح جواب دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بہرحال بہت بڑا اہم مرحلہ ہے، اس وجہ سے ذرا سا میں نے بتا دیا. وہ فیقال، فرشتے امتحان لے لیں گے اور امتحان لینے میں نے بتایا تھا شاید تم کو پہلے، یعنی کہیں اور تقریر میں بتایا ہوگا کہ دیکھو جس وقت آدمی کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، یہ مر گیا تو مرنے کے بعد عالم برزخ میں چلا گیا. اب عالم برزخ کی حالات ہی سب الگ ہے. ایک تو ہے عدم، ہم پہلے عدم میں تھے، کہیں کچھ بھی نہیں تھا، پھر عدم میں سے وجود میں آئے، ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کے پیٹ میں آئے، یہ وجود میں آئے. اب اس ماں کے پیٹ کی جو دنیا ہے اس کے احکام بھی الگ الگ ہے. سمجھ میں آیا؟ اس میں آدمی کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، پاؤں بھی پھیلاتا ہے، چلاتا بھی، پاؤں چلاتا بھی ہے، یہ سب تم جانتے ہو. لیکن وہاں کی حالت الگ ہے.
اگر قبر میں کوئی تم کہے کہ اب تم جا رہے ہو جس دنیا میں، عالم دنیا، پیدا ہونے کے بعد عالم دنیا میں آئے گا، وہ دنیا اتنی بڑی ہے، یونائٹڈ کنگڈم ایسا ہے، مملکت ہے سعودی عربیہ ایسی مملکت ہے، اور یونائٹڈ کیا یو ایس اے ایسا ہے، اور اس میں اتنے راستے ہیں، اور یہ ہے اور یہ ہے، وہ چھوٹا بچہ کیا سمجھے گا؟ یہ کہے گا دنیا میں جا کر دیکھ لینا، اب دیکھے گا تب پتہ چلا کہ او ہو یہ ہے دنیا۔ اس طریقے سے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے جس کو برزخ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کے احوال بھی بہت سارے ہیں، وہ وہیں جا کر معلوم ہوگا۔ بہرحال سوال جواب کے بعد اب وہ فرشتے ان کو کہیں گے تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، تمہارا امتحان ہو رہا تھا کہ ایمان کے ساتھ آئے ہو کہ نہیں، ایمان لائے ہو کہ نہیں، ایمان کے ساتھ زندگی گزاری کہ نہیں، تمہارے سوال جواب سے معلوم ہوا کہ تم پاس ہو گئے۔ نم صالحا، اب آرام سے قیامت تک کے لیے، جب بھی قیامت آئے آرام کرو، سو جاؤ۔ نم صالحا قد علمنا ان کنت لموقنا به، اب ہم نے جان لیا کہ تم یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ دنیا سے آئے ہو، اور ایمان کے ساتھ دنیا میں رہے تھے، اور ایمان کے ساتھ دنیا سے آئے ہو، ہمیں پکا یقین ہو گیا، اس وجہ سے اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں، اب آرام کرو قیامت تک کے لیے، تمہارا کوئی کام نہیں، نماز پڑھنی نہیں ہے، تسبیح پڑھنی نہیں ہے، اب کچھ نہیں کرنا، اب صرف تمہارا کام آرام کرنا ہے۔ ان کنت لموقنا به۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ، کیا لفظ کہا وہ مجھے یاد نہیں رہا، منافق کا کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو بھی سوال جواب ہوگا اور منافق کو بھی سوال جواب ہوگا۔ منافق صحیح جواب نہیں دے گا تو پھر فرشتوں کی طرف سے اس پر مار پڑے گی اور اس کو عذاب دیا جائے گا۔ ہاں، یعنی 12:30 ہو گئی، اس لیے میں سوچ رہا 5 منٹ اور ٹھہر جاؤ۔ عمل منافق یعنی منافق سے یا شک کرنے والا، جس کے دل میں شک ہوگا، اللہ پر پورا ایمان نہیں ہوگا، ان کی حالت یہ ہوگی لا ادری ایو ذالک قالت اسماء، حضرت اسماء نے کیا کہا، کون سا لفظ کہا مجھے یاد نہیں رہا، فیقول لا ادری، وہ جب سوال پوچھے گا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، فرشتہ پوچھے گا کہ تیرا پروردگار کون، کہ معلوم نہیں، تیرا رسول کون، تیرا دین کون، معلوم نہیں، تیرا یہ فلانا وہ آدمی کون، وہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا، یا لا ادری کہے گا۔ یا اگر وہ منافق ہے تو کہے گا کہ ہاں معلوم تو نہیں، لوگ کہتے تھے تو ساتھ ساتھ میں بھی کہہ دیتا تھا کہ اللہ ہے، لوگ کہتے تھے تو میں بھی کہہ دیتا تھا کہ میرا دین اسلام ہے، لوگ کہتے تھے تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے میں کہہ دیتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، حالانکہ پکا ایمان ان کا نہیں تھا۔ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا، میں نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں، فَقُلْتُهُ، میں نے بھی اس کا کہہ دیا، ایسے ہی جواب دے دیا۔ بہرحال قبر کا عذاب ہوگا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ سر کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے جواب دے دینا یہ بھی درست ہے، اور اس طریقے سے جواب دینے کی ممانعت یا ناجائز نہیں ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو یہاں پر ذکر کیا۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ بدھ کے دن اب آئندہ کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آ جاؤ بھائی۔